السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، باقی ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آیا۔ تو اگر قوم کے لوگوں نے نافرمانیاں کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ان پر آیا۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا ان کی قوم پر۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا آج میں ذکر کروں گا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آیا۔ دیکھیے، لوط علیہ السلام کو عراق کی سرزمین کے آس پاس میں ایک جگہ صدوم علاقہ ہے، وہاں پر بھیجا گیا تھا نبی بنا کر کے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم کی جو اصل غلطی تھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کا جو اصل جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ بدکاری تھی، جس کو ہم کہتے ہیں ہم جنس پرستی کہتے ہیں، ہوموسیکسول۔ یہ چیز تھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ فاسق، فاجر، مشرک تھے، کافر تھے، ڈاکو ڈالنا، چوری وغیرہ کا کام کرنا، یہ سب چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ وہ اپنی خواہش جو ہے اپنی بیویوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار انہیں سمجھایا کہ اس طریقے کی حرکت نہ کریں، اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ بار بار اللہ کے رب العالمین کے عذاب کو کہتے کہ تم اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہاں تک کہا کہ کیا تم لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا ہے کہ کیا تم لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قوم کے کن لوگوں نے جواب دیا، سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ ہے کہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ یعنی لوط، تم اپنی بات سے باز آ جاؤ، ہمیں اس حرکتوں سے نہ روکو، اگر تم روکو گے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے کام کا سخت مخالف ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کہا، تم یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو، ایسی بے حیائی کام جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرکت، یہ جرم، یہ گناہ لوط علیہ السلام کی قوم سے اس کی شروعات ہوئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے کہ اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی، تم لڑکوں سے بدکاری کرتے ہو، مسافروں پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور ہر قسم کی برائی میں ملوث ہو۔ قوم کا پھر جواب تھا، اے لوط، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں فرمایا، اس بات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب قوم سے عاجز اور پریشان ہو گئے تو اللہ کے حضور فریاد کی، اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یعنی میں تو عاجز آ گیا، اب میں ان کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہوں، اب تو میری مدد فرما، یہ قوم سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ قوم لوط پر اب فرشتے آتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، سب سے پہلے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں جو ان کے چچا تھے، ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اولاد کی بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور پھر انہیں بتاتے بھی ہیں کہ اب ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جائیں گے اور اس قوم کو برباد کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو میرا بھتیجا بھی ہے اور وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے انہیں بچا لیا جائے گا، لیکن باقی لوگ جو ہیں انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس قوم کی بے حیائی کی انتہا دیکھیے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو بدماش ان سے بے حیائی کی نیت سے بھاگے ہوئے چلے آئے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ میری قوم، ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں،
میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، انہیں لے جا سکتے ہو نکاح کر کے، لیکن یہ جو بچے آئے وہ نہیں جان رہے تھے کہ یہ فرشتے، لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لڑکے تھے، جوان تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی بھاگتے ہوئے چلے آئے، اپنی حرکتوں سے مجبور تھے۔ جب وہ بھاگم بھاگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں ہے، کیا تم میں ایک انسان بھی شریف نہیں ہے جو میری بات کو سنے اور اس لوگوں کو روکے، مجھے رسوا مت کرو میرے مہمان کے سامنے۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے اللہ کے نبی، دل چھوٹا نہ کیجیے، یہ بے حیا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بس آپ اہل ایمان کو لے کر رات کے پچھلے پہر ہجرت کر جائیں۔ ہاں یاد رہے کہ آپ کی بیوی کو ساتھ آپ نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے، اور یہ عذاب ٹھیک صبح کے وقت نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں فرمانے لگے صبح کب ہوگی، یعنی جب وہ سنے کہ پوری قوم میری ہلاک ہو جائے گی، اس میں بیوی بھی شامل ہے، تو گھبراہٹ کے عالم میں پوچھنے لگے کہ صبح کب ہوگی، یعنی اتنا وہ گھبرا گئے کہ صبح پوچھنے لگے کتنی دیر میں ہونے والی ہے صبح۔ ملائکہ نے، فرشتوں نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، صبح تو ہونے ہی والی ہے، چنانچہ صبح کے وقت رب ذوالجلال کا حکم صادر ہوا تو اس دھرتی کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا، اوپر اٹھایا گیا اور پھر نیچے لا پٹکا گیا، پھر ان پر مسلسل پتھروں کی بارش کی گئی۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ظالموں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر زیادتی کرنی چاہی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسک کر دیا۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 137 اور 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیناً لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، البتہ ایک بڑھیا کو پیچھے رہنے دیا گیا۔ اسے پیچھے کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ وہ بھی ان کی مددگار و معاون تھی قوم کی، اور پھر گرچہ جرم میں شامل نہیں تھی لیکن معاون ضرور تھی، اور باقی لوگوں کو سبھی کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ کوئی انسان اگر کسی جرم میں مبتلا نہیں ہے لیکن اسے صحیح سمجھتا ہے اور اسے غلط نہیں کہتا ہے تو وہ بھی اس جرم میں شامل ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکار تھے اور ان کی بیوی انہیں غلط نہیں سمجھا کرتی تھی، ان کو غلط نہیں کہتی تھی، اس طرح وہ بھی ان کے جرم میں شامل تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دنیا کے اندر قانون بنایا جا رہا ہے ہم جنس پرستی کے لیے، اور اس کو یورپ میں تو باقاعدہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب اس طریقے کی سوچ رکھنے والے صرف یہ جرم ہی نہیں ہے اور گناہ ہی نہیں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے۔ اس وجہ سے ان گناہوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کسی قوم پر عذاب بھیجا ہو۔ اس وجہ سے ہمیں ہر اس طریقے کی چیزوں کی تائید سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر کسی قوم کے لوگ، کسی ملک کے لوگ اور کہیں کے بھی رہنے والی حکومت اگر اس کو جائز قرار دیتی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بے شرمی، بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ مسلمان کبھی بھی اس چیز کی تائید نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان چیزوں کی مذمت کرتے رہنا چاہیے کہ غلط تو غلط ہے، جرم تو جرم ہے، اور گناہ تو گناہ ہے، اس میں ہم کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے، سچ دکھائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا اور سچ کی تعلیم دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا